سبسکرائب کیجیے ہماری روحانی استاد چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے نئے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، روحانی استاد چینل میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں عمر فاروق اظہری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا چینل روحانی استاد۔ دوستو، میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کیسے معلوم کریں کہ مریض کو جسمانی بیماری ہے یا روحانی۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اوپر آئی پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اسی ٹاپک پر دوسرا آسان اور مجرب طریقہ شناخت امراض یعنی مرض کی پہچان کا دوسرا طریقہ، یعنی آپ کیسے پتہ کریں کہ آپ پر کسی نے جادو ٹونا کیا ہے یا نہیں، یا کوئی آسیب ہے یا کوئی خبیث ہے۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے رہیے۔ دوستو، ویسے تو شناخت کرنے کا یعنی مرض معلوم کرنے کا بے شمار طریقے موجود ہے، جیسے علم العادات کے ذریعے سے تشخیص بھی کیا جاتا ہے، علم ساعت کے ذریعے سے معلوم کیا جاتا ہے کہ مریض کو کیا مرض ہے، علم نجوم کے ذریعے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، علم جفر کے حصہ اخبار سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اور استخارہ و فال کئی طریقے ہیں جس سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن میں اس ویڈیو میں ایک نقش کے ذریعے سے بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے بہت ہی آسانی سے چند منٹوں میں معلوم کر سکتے ہیں کہ مریض کے اوپر کیا مرض ہے، کوئی جسمانی ہے یا کوئی روحانی ہے۔ اب اگر روحانی ہے تو وہ کیسا ہے، جادو ہے یا ٹونا یا کسی ٹوٹکے کا اثر یا کوئی آسیب ہے یا خبیث کا سایہ یا کوئی پری۔ طریقہ کو غور سے سماعت کریں۔ آپ جب بھی معلوم کرنا چاہیں تو اس سے پہلے کوئی بھی مریض ہو، جس مریض کی مرض شناخت کرنا مقصد ہو، آپ سب سے پہلے ایک اسکیچ پین لیں۔ اسکیچ پین لال کلر کا ہونا چاہیے۔ اب اس اسکیچ پین کو لینے کے بعد آپ ایک کاپی میں جو پیج بالکل وائٹ ہو، اس پیج میں یہ نقش آپ اتاریں۔ نقش کو غور سے دیکھیں۔ دوستو، ایسے چوکور کھانے آپ کو بنانے ہیں۔ یہ نقش کے لیے جب ایسے چوکور کھانا آپ بنا لیں تو اس کے بعد نقش آپ کو اس ترتیب سے لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ اوپر 786 لکھیں، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد ہے۔ اب اس کے بعد اوپر رائٹ کارنر پہ دکھ رہا ہے 7138، 7138۔ یہ لکھنے کے بعد پھر دوسرا آپ کا یہاں پہ جو لکھا ہے 7139، اسی طریقے سے تیسرا آپ لکھیں 7140، پھر اس کے بعد 7141 لکھیں، پھر 7142 لکھنے کے بعد پھر 7143، پھر 44 45۔ یہ پوری طریقے سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہ 16 خانے ہیں۔ یہ 16 خانہ جب آپ کا پر ہو جائے اس کے بعد اب آپ ایک گلاس میں پانی لیں، جو پانی صاف ہو۔ پھر اس پانی کو سب سے پہلے مریض یا مریضہ کو تھوڑا چکھا دیں، تاکہ مریض کو اس پانی کا ذائقہ اچھی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ اس پانی میں کچھ ملا ہوا تو نہیں ہے۔ جب وہ پانی پینے کے بعد پھر آپ وہی پانی گلاس میں لینے کے بعد یہ نقش جو آپ نے لکھا ہے اس پانی میں ڈال دیں۔ ڈالنے کے بعد مریض کے سامنے آپ کو سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس ملک الناس، یہ پوری سورت آپ کو اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ جب قل اعوذ برب الناس لفظ ناس آئے تو اس وقت آپ اس کی تکرار کریں، یعنی 7 مرتبہ پڑھیں، جیسے ناس ناس ناس۔ اس ترتیب سے قل اعوذ برب الناس پوری سورت آپ ختم کرنے کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اس پانی پہ دم کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نقش آپ کا گھل جائے،
جو حروف اس میں لکھا ہے مٹ جائے، مریض کو پلا دیں۔ اگر مریض کو روحانی مرض ہوگا تو پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا۔ بو اور پانی کا ذائقہ مریض سے معلوم کر کے بیماری کی تشخیص کریں۔ نیچے دیے گئے نقشے سے آپ معلوم کریں۔ تو دوستو، اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے جو میں نے قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے لیے بتایا۔ چاہے تو آپ مریض کے سامنے 7 مرتبہ یا علی یا علی یا علی اس ترتیب سے پڑھنے کے بعد پانی پہ دم کریں اور اس پانی کو پلائیں۔ آپ دونوں میں سے جو چاہیں پڑھ سکتے۔ اب دوستو، اب نیچے دیکھیں، اگر مریض کو پانی پینے کے بعد کڑوا محسوس ہو یا پیٹرول جیسا محسوس ہو یا مٹی کا تیل کے جیسا ذائقہ ہو تو اس کا اثرات یہ ہے کہ جنات و آسیب گھر میں ان کی رہائش ہے۔ دوسرا دوستو، کسیلا یا بالکل پھیکا جیسا معلوم ہو پانی تو یہ جادو ٹونا پرانے تعویذات کا اثر ہے پر مریض۔ تیسرا، عرق گلاب یا زمزم، گلاب کا پانی عرق جیسا یا پھر زمزم کے پانی جیسا بو محسوس ہو، ذائقہ محسوس ہو تو کسی بزرگ کا سایہ ہے۔ دوستو چوتھا، چاروں عرق جیسا معلوم ہونا تو والدہ سے اثر چلا آ رہا ہے۔ اب پانچواں، عرق غاؤ زبان جیسا معلوم ہونا تو یہ باپ دادا سے اثر چلا آ رہا ہے، یہ بھی ایک آسیب قسم کی ہے۔ چھٹا، موتیا کی خوشبو محسوس ہونا تو اس کا مطلب ہندوانی کا سایہ ہے، کسی غیر مسلم روح کی سایہ ہے ان پر۔ ساتواں، چھپڑ کا بدبودار ذائقہ محسوس ہونا تو اس کا اثرات یہ ہے کہ عیسائی کا سایہ ہے۔ حقے کا پانی جیسا محسوس ہونا، ذائقہ سکھ کا ہمزاد ہے۔ نواں، رات کی رانی جیسا خوشبو، پری کا اثر ہے۔ دوستو ویسے ہی اگر گلوکوز جیسا اس کا ذائقہ تو بچوں پر تعویذات کا اثر ہے۔ 11واں، روح افزا کی مانند ذائقہ محسوس ہونا تو جنات کا اثر یا سایہ ان پر ہے۔ سندلی خوشبو یعنی لال چندن یا سفید چندن جیسی خوشبو تو یہ کسی ہندو غیر مسلم کا سایہ ہے۔ 13واں، مالٹے یا سنترے جیسا خوشبو محسوس ہونا، کسی بزرگ کی پشت پناہی سے تکلیف۔ 14واں، مٹی کی بو آنا، قریبی رشتہ داروں کی جانب سے تعویذات کا حملہ۔ آخر میں اگر نمکین ذائقہ جیسا محسوس ہونا تو تعویذات کا اثر قریبی رشتہ دار سے ہے۔ تو دوستو، آپ اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ مریض کے اوپر کس چیز کا اثر ہے۔ اگر مریض کو کسی روحانی مرض ہے، چاہے وہ آسیب ہو چاہے جنات ہو، کوئی بھی قسم کی اگر اوپری ہوا ہے تو اس میں ذائقہ ضرور تبدیل ہوگا۔ اگر مریض کے اوپر کسی چیز کی آسیب نہیں، اثر نہیں ہے، اگر پانی پینے کے بعد ذائقہ میں کوئی تبدیلی نہ ہو، جیسے پانی کا ذائقہ تھا ویسے ہی ہو، تو اس سے آپ سمجھنا چاہیے کہ مریض کے اوپر کسی چیز کا آسیب یا کسی نظر بد یا کسی چیز کا اثر نہیں، بلکہ یہ جسمانی بیماری ہے۔ آپ جسمانی مرض کے لیے کسی ڈاکٹر کا سہارا لیں۔ اگر مریض میں تبدیلی ہو تو میں آگے ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جادو کا علاج کیسے کریں یا مطلب آسیب کا علاج کیسے کریں، جن بھوت پریت کو کیسے خاتمہ کریں۔ تو دوستو، آپ نے سیکھ لیا کہ کس طریقے سے مرض کی شناخت کرتے ہیں، مرض کی پہچان کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اس ویڈیو کے متعلق سے کوئی سوال ہو تو نیچے کامنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی عملیات اور وظائف و روحانی علوم جیسے علم جفر، علم نجوم، علم ساعت و تسخیر جنات و معقلات وغیرہ کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو سے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے ان حضرات ضرور شیئر کریں۔ اب نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ۔